السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سے لوگ زہر کے مسئلے سے ناواقف ہیں، اس لیے میرا دل نے چاہا کہ میں زہر کا مسئلہ لوگوں میں واضح، روشن و تابع کر دوں تاکہ لوگ حرام کاری سے محفوظ رہیں۔ حدیث شریف میں ہے، خولہ بنت ثعلبہ، اس کا شوہر اوس، اس کا شوہر ایک مرتبہ اپنی بیوی خولہ بنت ثعلبہ سے کہا کہ تو مجھ پر میری ماں کی پشت کی مثل ہے، تو مجھ پر میری ماں کی پشت کی طرح ہے۔ پھر بعد میں اوس کو ندامت ہوئی، شرمندگی ہوئی، کیونکہ یہ کلمہ زمانہ جاہلیت میں طلاق کا تھا۔ اوس اپنی بیوی کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شاید کہ تم مجھ پر حرام ہو گئی ہے۔ یہ سنتی ہی خولہ بنت ثعلبہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ تقدس میں حاضر ہوتی ہے اور عرض گزار ہوتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میرا مال تباہ ہو گیا، والدین گزر گئے، میرے بچے ہیں، اگر میں ان کے پاس رکھتی ہوں تو بچے ہلاک ہو جائیں گے، اور اگر میرے بچے میرے پاس رہتے ہیں تو میرے بچے بھوکے ہی مر جائیں گے۔ یا رسول اللہ، کوئی ایسی صورت پیش کر دیجیے جس صورت کی وجہ سے میرے شوہر کے درمیان اور میرے درمیان تفرق نہ ہو جائے، جدا نہ ہو جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب اس باب میں کوئی ابھی قرآن شریف کی آیت نازل نہیں ہوئی ہے۔ حضرت خولہ بنت ثعلبہ بار بار حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض گزار ہوتی رہی، آخر میں اپنے سر کو اٹھایا آسمان کی جانب، رب قدیر کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتی ہے، اے میرے مولا، میں بے کسی ہوں، میں بے بس کے عالم میں ہوں، میں پریشانی کے عالم میں ہوں، میں محتاجی کے عالم میں ہوں، اے میرے پاک پروردگار عالم، کوئی صورت پیش کر دے تاکہ میرے شوہر اور میرے درمیان تفرق نہ ہو جائے۔ تب حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور خولہ بنت ثعلبہ سے فرماتی ہیں کہ خاموش ہو جاؤ، چہرے وضحا پر آثار وحی کا آثار نظر آ رہا ہے۔ جب وحی نازل ہو گئی تب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خولہ بنت ثعلبہ سے فرمایا، جاؤ اپنے شوہر کو بلا کر کے لاؤ۔ خولہ بنت ثعلبہ اپنے شوہر کو بلا کر کے لاتی ہے۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اوس کو اس آیت مبارکہ کی تلاوت فرماتے ہیں اور سناتے ہیں، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قرآن شریف کی اس آیت مبارکہ کو سنایا، تحقیق کہ اللہ نے تمہاری اس بات کو سنا جو تم اپنے شوہر کے معاملہ میں بحث کرتی تھی اور رب قدیر کی بارگاہ میں شکایت کرتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری بحث کو سن رہا ہے اور رب قدیر سنتا ہے اور دیکھتا ہے۔ یہ جو ہے خولہ بنت ثعلبہ کا شوہر اوس نے اپنی بیوی سے صرف اتنا لفظ کہا تھا کہ تو مجھ پر میری ماں کی مثل ہے، میری ماں کی طرح ہے۔ اب زہر کا مسئلہ یہاں سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کوئی اپنی بیوی کو اپنے رشتہ دار سے جو محرمات نسبی ہے یا رضاعی ہے، رضاعی یا محرمات نسبی میں سے کسی سے اگر کسی کو کسی حصہ سے تشبیہ دے، یعنی کوئی اگر کہے اپنی بیوی کو کہ تو میری پھوپھی کی طرح اس حصہ کی، میری پھوپھی میں اس حصہ کی طرح ہے، یا پھر اپنی بیوی کو یہ لفظ کہے کہ تو میری ماں کی پشت کی طرح ہے، یا جس اعضاء کو دیکھنا حرام ہے، جس اعضاء کو دیکھنا حرام ہے، چاہے وہ چھوٹا اعضاء ہو یا بڑا اعضاء ہو، کسی اعضاء سے بھی اپنی بیوی کو تشبیہ دینا محرمات نسبی اور رضاعی میں، تو اس وقت اس کی بیوی حرام ہو جاتی ہے، اس کو زہر کہا جاتا ہے۔ اب زہر کا کفارہ کیا ہے؟
اس کے بارے میں رب قدیر نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، 28واں پارہ کی آیت مبارکہ ہے، رب فرماتا ہے والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا ذالکم توعظون بہ واللہ بما تعملون خبیر فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا فمن لم یستطع فاطعام 60 مسکین۔ رب قدیر نے فرمایا کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو یہ کہہ دیا کہ تم مجھ پر میری ماں کی پشت کی مثل ہے، تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ ایک غلام کو آزاد کرے گا۔ اگر اس کی استطاعت نہیں رکھتا ہے تو پھر وہ 2 مہینہ کنٹینیو روزہ رکھے گا، اس میں سے ایک دن بھی ناگا نہیں ہونا چاہیے۔ صرف رمضان کے مہینے میں وہ روزے رکھ نہیں سکتے ہیں، اور جو 5 دن سال میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے، اس 5 دن میں اور رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھے گا، بلکہ ان کے علاوہ متتابعین یعنی وہ کنٹینیو 2 مہینہ روزہ رکھتا رہے گا۔ اگر اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا ہے تو پھر رب قدیر نے ایک تیسرا آپشن دے دیا ہے اپنے بندوں کو کہ وہ 60 مسکینوں کو کھلا دے، اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔